کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی یاقوتپورہ سید احمد پاشا خاطر نے شہر میں قتل کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر قاتلوں پر پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا شہر حیدرآباد پولیس سے مطالبہ کیا ہے۔ یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے مولا کا چلہ علاقے کے رہنے والے ایک 25 سالہ شخص پر جان لیوا حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ زخمی شخص عثمانیہ اسپتال میں علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ایم ایل اے سید احمد پاشا خاطر نے عثمانیہ اسپتال پہنچ کر متوفی کی نعش کو ان کے گھر والوں کے حوالے کرنے کے اقدامات کیے۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یاقوتپورہ اسمبلی حلقے میں آئے دن گانجے کا نشہ کرنے والوں کی جانب سے لوگوں کو قتل کرنے کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند پر زور دیا کہ وہ قاتلوں کے خلاف شکنجہ کستے ہوئے انہیں سخت سے سخت سزا دینے کے اقدامات کریں تاکہ قتل کی وارداتوں کو روکا جا سکے۔ یاقوتپورہ حلقے میں مولا کے چلے کے پاس شیخ پرویز ایک 25 سالہ نوجوان بچہ جس کے اوپر قاتلانہ حملہ 8 تاریخ کو کیے، دواخانے میں زیر علاج تھا، رات میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ گنجٹی لوگ تھے جو اس میں حملہ کرے۔ یاقوتپورے میں گنجٹیوں کا ظلم بہت بڑھ گیا۔ تھوڑے دن پہلے گنگا نگر میں مارا پیٹی کرے تھے، زخمی ہوئے تھے بچے۔ اس وقت بھی میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر کو بولا کیا میں پکٹ ڈالیے یا ٹاسک فورس کو بھیج کے بچوں کو اٹھائیے۔ آئے ایک دوسرے دن پوری فورس کو لے کے بجائے گنجٹیوں کو اٹھانے کے شریف لوگوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے رات کو آگے۔ ایک کرو تو ایک کرے دم نہیں بولوں کو اٹھانے کا۔ اب یہاں پہ یاقوتپورے میں ناگا بولی کے ایریے میں گنگا نگر میں دھوبی گھاٹ کے پاس یہ اڈا بنائے ہوئے مولا کے چلے کے پاس قبرستانوں میں بیٹھتے رات کے ٹائم پہ قبرستانوں میں بیٹھنا کوئی جواز نہیں ہے۔ کوئی چلو بھائی کسی کی میت میں آئے یا کوئی کام سے آتے، یہ تو اڈا بنا لیے ہوئے دور دور سے آگے بیٹھنا تھا۔ تو یہاں پر آ کے ٹاسک فورس کے لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو پکڑے اور ان کو لے آ کے بک کرے۔ آوارہ گردی میں جو بڑھتے ہیں نا ویسے لوگوں کو لے آ کے بک کرے تاکہ آئندہ سے وہ اپنی بیٹھک برخاست کرے۔ اب رہا سوال یہ بچے کا جو قتل ہوا، اس کے تعلق سے میں کمشنر پولیس سے کہوں گا کہ اس سے پہلے میں اسمبلی میں بھی بتایا تھا کہ قتل کے قانون میں تبدیلی لائے، ایک سخت قانون بنائیے ان کا۔ تو گورنمنٹ لیول پر زیر غور ہے بول کے جواب دیتی ہے اسمبلی میں، لیکن زیر غور رہتا بچے مرتے چلے آ رہے۔ پولیس کو مینج کر لے کے منڈرا کر کے دو سال کا 1 سال 6 مہینے کے اندر نکل کے آ جاتے، یہ غلط ہے۔ کم از کم آپ کمشنر صاحب اتنا تو کر سکتے ہیں کہ قاتل کو پی ڈی ایکٹ میں بک کر کے 2 سال کے لیے بھیج دیجیے۔ جب تک آپ یہ سختی کریں گے تو قتل کرنا بند کر دیں گے۔ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ ان کے قتل کے بعد میں 2 سال تک جیل میں رہنا پڑے گا، وہ جیل سے بڑے بڑے دھارکاریوں کو دیکھیں، جیل کا نام یہ تو گھبراتے، وہ مجلس والے سے جیل سے گھبرانے والے نہیں ہیں، یہ روڈی شیٹوں کے اوپر روڈی شیٹرز کی عادت رہتی ڈرنے کی۔ میرا کمشنر صاحب چاہیے یہ جو قاتل ہے اس کو فوری پی ڈی ایکٹ میں بک کر کے ریمائنڈ کرے قتل کے کیس میں 2 سال، کم از کم 2 سال تک اس کی ضمانت نہ ہونے پائے ایسے انتظامات کریے، پھر قاتلوں کا حشر دیکھیے کیا ہوتا۔ یہ مسلسل پولیس کو آمدنی ہے، ان لوگ آتے قبرستان میں ان کے بات کرتے، پیسے لے کے چلے جاتے۔ ابھی 2 مہینے پہلے میں کمشنر کو رپورٹ دیا، گنگا نگر میں لڑ لیے بچے، زخمی ہو گئے، یہ ہو گئے، ناکے میں ایک نامل ایف آئی آر بنا دیے، 1-2 کو بک کر دیے، اس کے بعد باقی کے لوگوں کو چھوڑ دیے، نہیں چلے گا۔ اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا، نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب سے اجازت لے کے میں پولیس اسٹیشن کے پاس جا کے دھرنا دوں گا۔ یہ لوگوں کو پی ڈی ایکٹ میں بک کریے، پی ڈی ایکٹ میں بک ہونے کے بعد یہ لوگوں کے دماغ سدھر جاتے ہیں۔ پی ڈی ایکٹ ایسا قانون ہے کہ اس میں 8 مہینے تک کوئی بل نہیں ہوتی، ضمانت نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی کچھ جواز پولیس والے نکال لیتے، وکیلوں کو مینج کر کے پیسے کھا کے رہائی کی جاتی۔ بھورا کے بعد 2 لاکھ روپے کوئی دے رہے ہو تو کس کا ہی مرڈر کر دیتے، 15 دن یا مہینے بھر ریمائنڈ رہتے، اس کے آ جائے جاتے، پھر بحال ہوتے۔ اور یہ جو بچہ قتل کرا ہے، تھوڑے دن پہلے یہ قتل ان سے ہو چکا، ایک سزا یافتہ قاتل ہے، اور ایسے مجرم کو جو سو ایسا آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو سختی سے گرفتار کر کے ان کو پی ڈی ایکٹ میں بک کرے تو 2 سال تک ہم لوگ جیل میں رہیں گے، سڑیں گے تو اپنے ٹھکانے پہ آ جائیں گے، کم از کم اپنے آپ کو سدھاریں گے۔ بہرحال مجھے افسوس ہے بچے
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.